یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے 92 نیوز کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہما بقائی صاحبہ نے، ماہر ہیں، بین الاقوامی امور کی پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ رستم شاہ محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفارتکار ہیں۔ رستم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ضمیر اکرم صاحب سابق سفارتکار ہیں، UN میں پاکستان کے مستقل مندوب رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضمیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جنرل صاحب اس سے پہلے کہ میں دیگر اپنے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کی جانب جاؤں، آپ کی طرف پہلے آتا ہوں۔ جنرل صاحب یہ بتا دیں، جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو اپروچز ہیں وہ ہمیں تھوڑی بدلنی ہوں گی، اور آپ اس چیز کے حامی ہیں کہ صرف سفارتکاری سے کام نہیں چلے گا، صرف دیگر جو اخلاقی سپورٹ ہے اس سے کام نہیں چلے گا، کچھ ہمیں آنکھیں بھی دکھانی ہوں گی۔ لیکن جو شاید امین صاحب بات کر رہے تھے کہ پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل پریشر آتا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کوئی پہلے سے اپروچ تیار کر لینی چاہیے، یا پھر ریئیکٹیو ہی سبھی رکھ دیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ میری تھیوری نہیں ہے جو میں نے کہ آپ کو ہر اپروچ اختیار ان کو ملا کر آگے چلنا پڑے گا۔ جو میں 4 باتیں کہہ رہا ہوں، ڈپلومیسی، لافیئر، پولیٹیکل اور ملٹری، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور اگر کوئی اس کو ڈینائی کر سکتا ہے تو اس کو تاریخ کے مجھے بتانا پڑے گا کہ کہاں اس کے بغیر کام ہوا ہے۔ یہ تو ایسے ہی چلے گا۔ جہاں تک یہ ہے کہ جب ہم یہ کریں گے تو پھر وہ ہوگا، جب ہم وہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھی میرے پاؤں پر پانی بھی نہ پڑے اور میں اپنا ہدف بھی حاصل کر لوں، تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں پر ہوتا ہے کہ پیسے بھی خرچ نہ ہو اور میرے گھر میں چیز بھی آ جائے، مجھے محنت بھی نہ کرنی پڑے اور مجھے معاوضہ بھی مل جائے۔ یہ تو مطلب یہ کہ یہ تو لے اور دے کا سارا معاملہ ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے آپ کے لیے کس قدر اہم ہے۔ کیا یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو قومیں اپنی بقا کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں؟ تو کیا وہ سہم کر بیٹھ جاتی ہیں کہ دنیا کیا کہے گی اور وہ کیا کہے گا؟ بات یہ کہ ڈپلومیسی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایک فیلڈ بناتے ہیں، وہ اسی لیے ان کو وین گارڈ کہتے ہیں، کہ وہ ایک انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں جس میں آپ اور کام بھی کر سکیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈپلومیسی نے میدان بنا دیا، اب گیم کا ٹائم ہے تو کھیلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کو گول کرنا ہے اور جیتنا ہے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہندوستان کے حالات میں نے آپ کو بتائے، چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جو کچھ کشمیری وہاں پر تحریک چل رہی ہے، جو کچھ ان کے اندر ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہمیں وہ سب کچھ اس کے ساتھ کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جی ٹھیک، یہ میری ابتدا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آج کا دن پاکستانی پچھلی 3 دہائیوں سے مناتے ہیں، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، لیکن یہ جو پچھلے 10 سالوں میں فی زمانہ تبدیلیاں آئی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جس طرح بوسٹ ملا ہے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو، اور بالخصوص 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہے نریندر مودی کی سرکار کا، آرٹیکل 370 کا خاتمہ، اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ جو ایک عرصے سے ہم بات سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیری اب اپنی منزل کے قریب ہیں، اور فی زمانہ یہ تبدیلیاں جس طرح گلوبلائزیشن ہے، واقعی اب جو سوئے ضمیر ہیں انسانی حقوق کے علمبرداروں کے، دیگر اقوام کے، وہ جاگیں گے اور واقعی کشمیری منزل کے قریب ہیں؟ دیکھیے، جو گلوبل منظرنامہ ہے نا، وہ تو اس بات کی طرف نشاندہی نہیں کرتا، کیونکہ جتنی بھی پوسٹ پینڈیمک پالیٹکس کی پریڈکشنز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو بہت طاقتور ملک بھی ہیں وہ بھی اس قدر الجھے رہیں گے اپنی اندرونی مشکلات میں کہ جو دیگر مسائل ہیں ان کے حوالے سے وہاں پر کم فٹ ورک ہوگا، یا کم سوچ ہوگی، یا کم انوالومنٹ کی خواہش ہوگی۔ جو جسے کہا جا رہا ہے نا کہ جو گلوبل لیڈرشپ ہے وہ شارٹ سپلائی میں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بالخصوص یورپ یا ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے ایسا کوئی پرو ایکٹیو اقدام ہوگا جو مودی کو بیڑی ڈال سکے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ان کے لارجر انٹرسٹ ہیں بالخصوص ہمارے خطے میں، وہ ایکچولی اس کی کنورجنس ہے نیو دہلی کے ساتھ۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو کچھ انڈیا کرتا ہے اس کے حوالے سے چشم پوشی بھی ہے اور پشت پناہی بھی ہے، اور ان دونوں چیزوں کی وجوہات یہ ہے کہ ان کی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں جسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا
آج سے زیادہ اس قدر بیک فٹ پر اور اس قدر مسائل میں نہیں ہی تھا. مودی نے جب یہ سب کچھ کیا تھا کشمیر میں، اس وقت وہ ایک اسٹرانگ حکومت کو لیڈ کر رہے تھے. ان کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی. ان کے اوپر شدید ترین پریشر ہے چائنا سے سکم اور لداخ پہ. ان پر شدید ترین انٹرنل پریشر ہے فارمرز موومنٹس پہ. کل پورے دہلی کا گھیراؤ ہوگا اور دہلی اس وقت کسی قلعے کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے، نیو دہلی. اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ جو کشمیر میں جس حریت کو انہوں نے کہا تھا یا جس فریڈم کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ سب کر 2 ہفتے میں صورتحال قابو پہ پالیں گے، 8 سال سے اوپر ہو گیا ہے، صورتحال اور بھی خراب ہوئی ہے. اور اب کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کی گونج آپ کو انٹرنیشنل پارلیمنٹس میں، انٹرنیشنل میڈیا میں اور پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا بہت بیک فٹ پر ہے. کیا میری لودھی صاحب سے دوسری جگہ پہ بھی ہم ساتھ تھے، بس میری ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی ملٹری ایڈونچرزم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کشمیری کاز کو نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف مزید بھی آتے ہیں. آپ نے ایک بات کی کہ جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے کوئی خاص پرو ایکٹیو فارمولا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے جکڑے ہوئے پوسٹ پینڈیمک جو سینیریو ہے، بالخصوص معاشی مسائل تو ساری بڑی طاقتوں کو اب ہو چکے ہیں ماں سوائے چائنا کے. رستم شاہ محمد صاحب، یہ بتا دیں جو اس وقت ریجن ہے اور جس منظر کی عکاسی کر رہی تھی، جو نقشہ کشی کی ہے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے، بھارت کے اندر جو چل رہا ہے اس کے ہمارے خطے پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ پھر دوسری جانب امریکہ کا جو پار شفٹ ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کی بھی پالیسی وہی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور وہاں سے ایک سیف ایگزٹ لیا جائے. تو اس سارے سینیریو میں اثرات کیا آنے والے ہیں خطے پہ، اور کشمیر کاز پہ اس کا کیا اثر ہونا ہے؟ دیکھیے، بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ امریکہ اور ہندوستان کے اسٹریٹجک وہ ہیں، ایک کنورجنس آف پرسیپشن ہے. ساؤتھ چائنا سی میں ان دونوں کے انٹرسٹ ملتے ہیں اور یہ چائنا کے خلاف ہندوستان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندوستان اور چائنا کے درمیان بہت سے تنازعات ہیں. ساؤتھ چائنا سی پہ پھر اروناچل پردیش کا جو انریزالوڈ بارڈر ایشو ہے، دلائی لاما کا ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹریڈ $90 بلین تک پہنچ گئی ہے. اب امریکہ اور ہندوستان کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سے آپ واقف ہیں، اور اس ایگریمنٹ کی بنیاد یہ ہے کہ ہندوستان کو ساتھ ملا کے چائنا کے رول کو ریسٹرکٹ کیا جائے، چائنا کے ہیجمنی کو ریسٹرکٹ کیا جائے، خصوصاً ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے. تو یہ دیکھتے ہوئے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پہ دنیا کا بڑا کوئی ملک، یا یورپ ہو یا امریکہ ہو یا جاپان ہو یا کوئی اور ملک، ہندوستان کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا. ایک بڑی منڈی ہے، 130 کروڑ ان کی آبادی ہے، بڑے مفادات ہیں. ساؤتھ چائنا سی اور عربین سی میں ان کے مفادات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کشمیر کے معاملے میں ہمارے آپشنز لمیٹڈ ہیں. دنیا کی سپورٹ ہندوستان کے خلاف ہمیں ملنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 3-4 ملک آپ کے کاز کی حمایت کریں، دبے لفظوں میں کچھ اور ملک بھی کریں، لیکن ہندوستان کے خلاف کوئی واضح سٹانس لینے والا کوئی بڑا ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے آپشن ہمارے پاس ہیں ان کو آپ استعمال کرتے رہیں، لیکن ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ صرف مودی کے ساتھ جکڑا ہوا نہیں ہے. ہمیں جو انڈیا ہے اس کا بیانڈ مودی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ مودی کی حکومت نہیں ہوگی. ہندوستان کے اندر مودی حکومت کے خلاف بڑی تحریکیں شروع ہونے والی ہیں، کانگریس بھی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے. تو یہ ہمیں بالکل ان کو رائٹ آف نہیں کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو دوبارہ ملائز نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک غلطی ہوگی. اس وقت صورتحال مختلف ہے. اس وقت مودی جی کی حکومت ہے، وہ ہندواٹا اس کو آئیڈیالوجی کو وہ تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کشمیر میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے اور کشمیر کی صورتحال بدل رہی ہے. لیکن ہندوستان پھر بھی ایک اتنا بڑا ملک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت وقت لگ جائے.
جی لیکن اس وقت ہم انتظار کریں جب ہندوستان میں کوئی دوسری حکومت ہوگی اور ساری پوزیشن کو, ساری سچویشن کو ری اپریس کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ری ایویلویٹ کریں گے کہ یہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے یا ہندوستان کے جو سیکولر فاؤنڈیشن ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے, جو گاندھی اور نہرو کا ہندوستان ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے اس پہ دوبارہ وہ غور کریں, تو ہمیں اس وقت کا بھی انتظار کرنا ہے. لیکن ہمیں صرف انتظار نہیں کرنا, جتنی انیشیٹو ہمارے پاس ہیں, ڈپلومیٹک ہیں, پولیٹیکل ہیں, وہ ہمیں رستم شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو آپ نے انیشیٹو کی بات کی ہے, اچھا ضمیر اکرم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. ضمیر صاحب یہ بتائیں, آج کا دن ایک تو ہم روایتی انداز سے مناتے ہیں, لیکن تھوڑی ٹیکنیکل بات ہم کریں. ابھی رستم شاہ محمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت سے اپنے جو برادر ممالک ہیں کشمیر پہ, ان کی سپورٹ اس لیے بھی نہیں حاصل ہو پاتی کہ ایک بڑی منڈی ہے بھارت, اور ان لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں, جو اکنامک انٹرسٹ ہیں, وہ بھارت کے ساتھ زیادہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, وہ بڑی منڈی ہے. سفارتی لحاظ سے ہمارے پاس ایسا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ ہم وہ جو بڑی منڈی والا جواز ہے جس کو دیکھ کے کشمیر کے معاملے پہ برادر اسلامی ممالک بھی بھارت کے ساتھ چلے جاتے ہیں, کہ ہم ایسا آلٹرنیٹ ہمارے پاس کیا کہ ہم انہیں پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں, اگر وہ منڈی ہے تو ہمارے پاس بھی یہ آپشن ہے. یہ آپشن بڑی منڈی کا آپشن تو خیر نہیں ہے, کیونکہ ہماری اکانومی ہے وہ ہندوستان سے بہت چھوٹی ہے. ہماری سائز بھی کافی چھوٹے سائز کا ملک ہے ہندوستان کے برعکس. تو یہ صرف, لیکن ہمیں یہ صرف ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے. یقیناً ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے, اور اس کے علاوہ ہندوستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں. تو اس کے علاوہ لیکن ہمیں فوکس کرنا چاہیے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جو ہیومن رائٹس ریپریشن جو ہو رہا ہے کشمیر میں, جو جینوسائیڈ اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں, ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور یہ نہ صرف آپ نے اسلامی ممالک کی بات کی, نہ صرف اسلامی ممالک لیکن دوسرے دیگر ممالک جو ہیں دنیا میں, خاص طور پر وہ ممالک, مغربی ممالک جو انسانی حقوق پر بہت اہم ان کی پالیسی رہی ہے اور ابھی بھی ہے, ان ممالک کو بھی ہمیں جا کے ان کو انوالو کرنا چاہیے. وہ انفیکٹ آلریڈی انوالوڈ ہیں کیونکہ ان کو آلریڈی پتہ ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اقوام متحدہ کا بھی جو سیکرٹری جنرل کا جو بیان آیا ہے, جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے, یہ کسی اور پہلے سیکرٹری جنرل نے کئی عرصے سے نہیں ایسی باتیں کی ہیں. تو سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے, اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنا چاہیے, جنرل اسمبلی سیکورٹی کاؤنسل ہو گیا, ہیومن رائٹس کاؤنسل ہو گیا, اور دیگر دوسرے بائیلیٹرل طور پہ دوسرے ممالک. امریکہ میں بھی میں مانتا ہوں کہ امریکہ کے تعلقات اور ہندوستان کے کنورج کرتے ہیں, لیکن یہ جو نئی حکومت آئی ہے امریکہ میں, ادھر ان کے سامنے انسانی حقوق کے جو ایشوز ہیں یہ بھی بہت اہم ہیں. تو وہ اگر کسی اور ملک کو کے خلاف اگر ایسی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ ہندوستان کے خلاف ورزی جو ہو رہی ہے انسانی حقوق کی, اس کو بھی اس پر بھی فوکس کریں. ٹھیک. ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ, پہلے آپ نے بھارت کا ذکر کیا تھا, جو ریاستی ماڈل ہے بھارت کا, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بدل رہا ہے, اور یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, جس طرح ایک متعصبانہ اپروچ بھارتی حکومت کی قرار دے رہے ہیں وہاں کا ایک بہت بڑا طبقہ, تو اس کے بعد اگر ورلڈ آرڈر میں تبدیلی آتی ہے, پوسٹ پینڈیمک سیناریو بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے بڑے عجیب بھی ہوں گے, حیرت زدہ بھی کر دیں گے, تو پھر بھارت کا ابھی جس اپروچ کے ساتھ وہ چل رہا تھا, وہ برائٹ اینڈ شائن والی جو فارمولے اور نعرے تھے, کیا اسی پہ چلتا رہے گا یا پھر حالات بہت گمبھیر ہو جائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیے, بھارت مودی سرکار سے بہت بڑا ملک ہے, اور مودی سرکار نے جو نفرت کی سیاست کو لے کر آگے بڑھے ہیں, اب بھارت کے اندر سے اس کے حوالے سے بہت زیادہ لمحہ فکریہ کے طور پہ اسے دیکھا جا رہا ہے, اور بہت سخت آوازیں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو کسان اس وقت ہو رہی ہے پروٹیسٹ بھارت میں, یہ صورتحال کو کلی طور پہ تبدیل کر سکتی ہے
کیونکہ ایک تو ساری جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ راہل گاندھی صاحب کے بہت سخت سٹیٹمنٹ آئے ہیں اس کے حوالے سے, اور یہ کسانوں کی جو موومنٹ ہے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. جس وقت کانگریس نے جلدی الیکشن کرائے تھے شائننگ انڈیا کے نام کر اس وقت انڈیا اکنامکلی بہت گرو کر رہا تھا, لیکن کیونکہ وہاں کا کسان خوش نہیں تھا تو کانگریس ایکچولی الیکشنز ہار گئی تھی. اس وقت تو بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر زیر بحث ہیں, کیونکہ وہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے, وہاں کی جو سوچ اور فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جو ہے اس نے تو ایک تباہی پھیلا دی انڈین کانسٹیٹیوشنلزم کی, انڈین سیکولرزم کی, پھر اس نے تباہ کیا ہے اداروں کو. مطلب کوئی وائس چانسلر اس وقت نہیں لگ سکتا انڈیا میں اگر وہ ہندوتوا کا پرستار نہ ہو. اسی طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ, اسی طرح میڈیا کے فریڈم کی کرٹیلمنٹ. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت خطرناک ہیں. اس وقت جو ورلڈ ڈیموکریسی رپورٹ آئی ہے اس میں ڈیفیسنٹ ڈیموکریسیز میں انڈیا کا نام ہے, دوسرے درجے کی ڈیموکریسی پہ اس کا نام آیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر ریئل انالیسز ہو تو وہ اس سے بھی نیچے جا سکتی ہے. تو ہم بہت بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر کیا ہوگا. میرا خیال ہے انٹرنیشنل پریشر سے زیادہ انڈیا کے انٹرنلی جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے وہ صورتحال میں تبدیلی لائے گا. میں ہمیشہ کہتی ہوں انڈیا کو بیڑی انڈیا ڈالے گا. اور جو دوسری اہم بات ہے جو اس خطے میں ہو رہی ہے وہ رائزنگ پاور آف چائنا ہے. اور انڈیا نے اس وقت بیٹ اپنی ہیج کی ہیں اپنی بیٹس یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, لیکن آج سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا گلوبل لیڈرشپ کو امریکہ ریٹین کر پائے گا یا وہ چائنا کی طرف کھسک جائے گی. میرے خیال ہے یہ وہ لارجر پکچر ہے جہاں سے آپ بدلاؤ دیکھیں گے. یہی بنیادی سوال تھا ڈاکٹر صاحبہ یہی میرا بنیادی سوال تھا. پر آ کر کشمیر کی ایک کاز کو سپورٹ کیا ہے, ایران نے سپورٹ کیا ہے, اور یہ وہ سپورٹ ہے جو اس وقت آپ کو شاید چھوٹی نظر آتی ہے لیکن ایونچولی یہ گیم چینجر ہو سکتی ہے. لیکن میں دوبارہ گزارش کروں گی پاکستان کو اپنا اوفینسو ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہی رکھنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہی میرا بنیادی سوال تھا. جنرل امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل صاحب گلوبل جو پاور شفٹ یا پوسٹ پینڈیمک جو سینیریو ہے اور دین کشمیر کاز, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہم آ کے یہیں سے جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ جائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جنرل امجد شعیب صاحب, بریک سے پہلے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھارت کو جو بیڑی ہے وہ بھارت سے ہی ڈلے گی, اور اب کچھ ایسا ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے جو غیر یقینی ہے اس وقت دلی کی سڑکوں پہ. اس سے پہلے بھی ایک سیریز ہے ایونٹس کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی اب اس ریاستی پالیسی کے خلاف نکل آئے ہیں. یہ جو ریاستی ماڈل بھارت کا بدل رہا ہے, اور دوسرا ایک اور پوائنٹ ریز کیا گیا کہ گلوبل لیڈرشپ بھی شاید پوسٹ پینڈیمک جو سینیریو ہے اس میں اب اس کا شفٹ چائنا کی طرف ہو جائے. اور پھر اگر ہم آئیں جو ہمارا میجر ڈسپیوٹ ہے ود انڈیا وہ ہے کشمیر, تو فروٹفل نتائج اس کے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کمنگ فیوچر ہے اس میں ہمیں نیئر فیوچر میں یا مستقبل بعید میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز تو واضح ہے کہ جو بھارت میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ لازمی بات ہے کہ بھارت کو زور کر رہا ہے, اور مودی اپنی روش سے ہٹنے والا نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ درست ہے, اور وہی غالباً اس کی جو آئیڈیالوجی RSS والی ہے وہ کامیاب رہے گی. لیکن جو بھی انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھارت اندرونی طور پہ کمزور ہو رہا ہے. اس سے جتنی بھی اقلیتیں, جتنے بھی برہمن کے علاوہ اور قومیتیں وغیرہ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں, اور ان کو اپنا تحفظ یقینی بنانے کے لیے یہی ضرورت ہوگی کہ وہ اپنے لیے اپنی علیحدہ سرحدیں کریں, تاکہ کم از کم جس طرح ہم اپنے پاکستان میں آج آزادانہ طریقے سے اپنے معاملات چلا رہے ہیں باقی بھی قومیتیں چاہیں گی, اور ان میں سکھ اور کشمیری پیش ہیں, باقی بھی ان کی مشرقی سائڈ پہ لے لیں. تو وہ تو ایک بالکل چیز ضرور میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہے, لیکن اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں, وہ کب فلیئر اپ ہوتی ہے, کب وہ سمیچ پہ پہنچتی ہے, اس کا ٹائم فریم آج آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کشمیریوں کو جس طرح دبایا جا رہا ہے, ان کے اوپر جس طرح ظلم ہے,
اور جہاں آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے بھارت بڑی ہیکٹک کوشش کر رہا ہے، بڑے جلدی جلدی اس پہ کام کیا جا رہا ہے، تو یہاں یوں لگتا ہے کہ کشمیر سائڈ پہ آپ کے پاس وقت کم ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لمحوں کا انتظار کیے بغیر جو کہ بھارت میں کسی وقت پہ آ سکتے ہیں، ہمیں اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا. اور وہ تیزی یہی ہے کہ آپ اس کے مختلف پہلو لے کے دنیا میں جائیں. اور آپ دیکھیے نا، جو قراردادیں ہیں جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بنیاد ہے حل کی، وہ قراردادیں 1948 میں اور پھر بعد میں 1950 وغیرہ میں پاس ہوئیں. اب وہ جنریشنز بدل چکی ہیں، لوگ غالباً بھلا چکے ہیں، وہ شاید لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہ ہوں جی کہ اقوام متحدہ کے ایجنڈا پہ موجود ہیں اور اسی کی بنیاد پہ وعدے بھی کیے گئے کشمیریوں پہ، یہ سب کچھ ہے. لیکن دنیا کو ایک دفعہ پھر سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کا تقسیم ہند کے اصول ہیں جس کی بنیاد پہ کشمیر حصہ بنتا تھا، وہ بھی آپ نے دنیا کے سامنے لے کے جانا ہے. قراردادیں جو پاس ہوئیں، وعدے کیے گئے، وہ بھی دنیا کے سامنے رکھنے ہیں جس کا قانونی جواز موجود ہے. تو جو اس کے مختلف پہلو ہیں، جغرافیائی، دینی اور آپ کا قانونی، جو کہ یونائیٹڈ نیشن کی وجہ سے ہے، وہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے بڑی محنت کے ساتھ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو بڑا واضح پیغام دے دینا چاہیے جس سے دنیا زیادہ، میں سمجھتا ہوں، ہلے گی. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جنگ سے گریز نہیں کرے گا. ہم یہ بار بار جب کہتے ہیں کہ جناب ہم امن کے دائی ہیں، بالکل ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، لیکن یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر ہمیں جنگ کرنی پڑی تو ہم کریں گے، کیونکہ وقت بدل چکے ہیں. آج آپ بھی ایٹمی قوت ہیں، بھارت بھی ہے. دنیا نوٹس لیتی ہے اس چیز کا جلدی کہ جناب یہ اگر ایٹمی جنگ شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہ اس نیچ تک پہنچ جاتے ہیں معاملات، تو پھر ساری دنیا اس کا خمیازہ. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ سے پہلے بھی ایک اسی طرح کی اپروچ پہ بات ہو رہی تھی. رستم شاہ محمد صاحب، ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ ہمیں مختلف پہلو جو ہیں ان کو سامنے لانا ہوگا. پارٹیشن فارمولے کی بات کی گئی. اب جو اقوام متحدہ کا معاملہ ہے وہ تو ایک ان کے چارٹر کے تحت ہے، وہ اپنے طریقے سے چلیں گے، لیکن ہم کس کو بیچ میں ڈال کے یہ پارٹیشن فارمولہ اس پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، وہ اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بعد میں یہاں ہوا کہ وہ ایک صرف سیاسی بیان کی حد تک ہی تھا. تو یہ اگر ہم صرف پارٹیشن فارمولے پہ ہی فوکس کر لیں دونوں ممالک، تو بیچ میں کس کو ڈالنا پڑے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ کوششیں تو آپ کریں، ہائی لائٹ کریں جو کچھ ہو رہا ہے. 370 آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، اس کو آپ دنیا کو بتائیں، ان کو کانفیڈنس میں لیں. اپنے دوستوں کو، سلامتی کونسل کے جو 5 مستقل ممبر ہیں ان کے پاس آپ جائیں وقتاً فوقتاً. لیکن میرا نہیں خیال کہ بیرونی دباؤ سے کچھ ہندو آٹا اور RSS کا جو آئیڈیالوجی ہے اس پر کچھ اثر پڑے گا. اگر کچھ اثر پڑے گا تو ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، دیکھیں، اگر آپ جو سیکولر فاؤنڈیشن ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی کو، اگر آپ ان سیکولر فاؤنڈیشن کو ڈسمنٹل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کو ڈس انٹیگریشن کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے. مودی سرکار جو ہے وہ انویٹنگلی ہندوستان کے ڈس انٹیگریشن کی بیج بو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آسام میں، میزورام میں، ناگالینڈ میں اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اگر اسی طرح یہ پالیسی جاری رہی، ہندو آٹے کی پالیسی جاری رہی، تو ایسی تحریکیں اور صوبوں سے بھی اور اسٹیٹ سے بھی ابھر سکتی ہیں جن کو پھر کنفرنٹ کرنا اور ان چیلنج کو کنفرنٹ کرنا اور ان پر اوور کم کرنا ہندوستان کے لیے شاید بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کوششیں کرتے رہیں. ہندوستان نے جو اپنا جو ان کے جو ڈیموکریسی کے جو فاؤنڈیشن ہیں، اگر ان کو وہ خود تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مستقبل میں ان کو بڑے کاسٹ ادا کرنی پڑے گی، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے ممالک کے ہندوستان کے ساتھ زبردست بڑی بڑی اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں. وہ کشمیر کی خاطر یا پاکستان کی خاطر ہندوستان کو ناراض کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ ہمیں اکنالج کرنا ہے. ہمیں اور دوسری بات، آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے. ایک میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کی طرف جانا ہے. میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہی ہے اور کیا ہے. جو اگر دونوں ملک نیوکلیر آرمڈ ہیں اور پھر وہ جنگ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے رستم شاہ محمد صاحب جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا میڈ والا.
ضمیر اکرم صاحب، یہ جنرل صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اپروچ جو ہے نا وہ یہ بھی دکھانی ہوگی کہ بھائی ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں اور دنیا پھر دوبارہ سے اس معاملے میں کود پڑے گی کہ 2 ایٹمی ممالک ہیں. تو یہ جو میڈ ہے یہ فارمولا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عالمی ضمیر جاگیں گے اور اٹھیں گے اور آئیں گے؟ ضمیر اکرم صاحب، عالمی ضمیر جاگنے کی تو الگ بات ہے، لیکن اس کے بارے میں خطرہ ضرور ہے، اور اس خطرے کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا جب پچھلے 2019 میں فروری 2019 میں جب پلوامہ اور بالاکوٹ کا حادثہ ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک تو پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ساری انہوں نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. تو یہ ایک لیوریج ہے، ضرور ہے. ضمیر اکرم صاحب، ویڈیو ریسپیکٹ آپ قطع کلامی کی معافی، ہمیں مشیر قومی سلامتی محمد یوسف صاحب نے جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایک تو پہلے آج کا دن، اور پھر جو فی زمانہ اب تک پاکستان کی حکومت نے کشمیر کاز کے لیے جو کچھ کیا، اس سے متعلق ڈاکٹر صاحب ذرا بتا دیں. یہ تو لمبی بات ہو جائے گی جی. مختصراً دیکھیے، میں ابھی بالکل صدر مملکت کے ساتھ آزاد جموں کشمیر سے مظفر آباد سے واپس آیا ہوں، اور میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو آج وہاں پہ جذبات تھے آزاد جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں، تمام ارکان ہر پارٹی سے جو بات وہاں ہو رہی تھی، جس جذبے سے ہو رہی تھی، میں تو ایک ہی نتیجہ نکال کے آیا ہوں کہ ہندوستان جتنے مرضی غیر قانونی اقدام بھی اٹھا لے، جتنی مرضی بربریت کر لے، نہ تو کشمیری چپ ہونے والا ہے اور نہ ہی یہ جد و جہد ختم ہونے والی. سو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خطرات جو ہندوستان کی طرف سے لاحق ہیں ان سے اپنی آنکھیں چرا لیں یا پرویکٹیولی اپنا کیس جو ہے دنیا کے سامنے نہ رکھیں. اس میں ڈپلومیٹک آپشنز، اس میں لیگل آپشنز. اور میں صرف یہ بات کروں گا، آپ نے کہا حکومت نے کیا کیا کیا، اس کی بجائے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس طرف نظر دوڑائیے کہ کیا ہندوستان کی مغربی دنیا میں جو ان کے دوست بنے پھرتے ہیں، اتنی سرزرش اتنی پچھلے سال ڈیڑھ میں ہوئی ہے؟ کیا کبھی ہوئی ہے؟ تو یہ بغیر ایفرٹ کے تو نہیں ہوا ایسا. ابھی اس میں لیگل آپشنز بھی بہت سی ہیں، بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں. یہ بات درست ہے کہ بدقسمتی سے ہر وہ دن جو گزرتا ہے تو وہ کشمیریوں پر جو بربریت ڈھا رہے ہیں وہ مسلسل چلتی جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ، قطع کلامی کی معافی، یہاں پہ کچھ اپروچز ہمارے ساتھ دیگر جو پینلسٹ ہیں، جن میں ایکس ایمبیسڈر بھی ہیں، ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، وہ یہاں مختلف اپروچز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب سر دست آپ ہیومن رائٹس کی بات ہے، اس کو سر فہرست رکھا جائے، دنیا کو وہ بتایا جائے، یا پھر جو بھارتی سرکار ہے اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف اپنا ایک جو عوام عدم اعتماد کر رہے ہیں وہاں پہ اس کو بتایا جائے. جہاں پہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس حوالے سے بھی دنیا کو باور کروانا ہوگا کہ 2 ایٹمی ممالک ہیں یہ، اور پھر اس کا بہت دور تک خمیازہ جا سکتا ہے خدا نخواستہ اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے. تو سر فہرست اپروچ کیا ہے گورنمنٹ کی جس بات پہ دیگر جو ممالک ہیں ان کو آپ ہم آواز کر رہے ہیں کشمیر کے مسئلے پہ؟ دیکھیے، یہ میرا خیال ہے اس کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ سر فہرست کیا ہے. پالیسی میں ہمیشہ آڈینس جو ہے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے. تو ایک ہی وقت پہ یہ تمام اپروچز آپ سامنے رکھتے ہیں اور جس آڈینس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز اس کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ آپ ان سے بات کرتے ہیں یا وہ پالیسی وہاں اپناتے ہیں. تو اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں آپ بات کریں گے، ان ہیومن رائٹس کے چیمپئن سے بات کریں گے جو کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن کرتے نہیں. اگر آپ لیگل آپشن دیکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، UN کے ہیں، اس کے علاوہ جہاں آپ رجوع کریں گے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جوہری ہتھیار اور وہ سارا معاملہ، تو وہ دیکھیے ایک کیمپین تو آپ کو صاف نظر آ رہی ہے. آپ کو پاکستان کا بیانیہ صاف نظر آ رہا ہے جو ہم نے مودی سرکار کے بارے میں سچ بول رہے ہیں، جو ان کی جو اخلاقیات ہیں، جو آئیڈیالوجی ہے، اس پہ جو ہم بات کر رہے ہیں. بار بار دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ اس خطے میں
عدم استحکام جو ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن اس کا بدقسمتی سے اوور نائٹ سلوشن کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ انکریمنٹلی ہم اپنے گول تک پہنچیں گے، اور اس کا پہلا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان کی کم از کم چہرہ تو دنیا کو نظر آئے. وہ اب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ویسٹرن پریس، میڈیا، یو ایس کانگریس، UK پارلیمنٹ، بار بار یہ بات ہو رہی ہے. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر موحد یوسف صاحب، مشیر قومی سلامتی ہمارے ساتھ موجود تھے. ضمیر اکرم صاحب، آپ بات کر رہے تھے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو پوائنٹ ریز کیا کہ جنرل صاحب کی جو ایک کہہ رہے تھے کہ اس پہ بھی تھوڑا بہت ہمیں کام کرنا چاہیے، میڈ والی بات تھی. جی میں میٹ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن تو ہے، اور اس چیز کے بارے میں ساری دنیا کو خدشات ہیں، اور اسی وجہ سے جو 2019 میں جو ہمارے اور ہندوستان کے درمیان جو کشمکش ہوئی تھی، اس وقت بھی دنیا کے بڑے ممالک نے اس کو ختم کرنے اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیوکلیئر لیوریج جو ہے وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹو انڈر لائن کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور جس طرح سے ایک مرتبہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا کہ یہ موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ ہے، اسی وجہ سے. تو یہ جس طرح سے موحد یوسف نے ابھی جو بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ ہمیں صرف ایک نقطے پر فوکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں براڈ اسپیکٹرم اور ایک براڈ مینیو آف ایشوز ریز کرنا چاہیے، ڈپینڈنگ کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. جس طرح سے ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو وہ الگ ایک آڈینس ہے، دوسرے جو بڑے ممالک ہیں ان سے بھی ہم جب بات کرتے ہیں ان کو ہم یہ ساری چیزیں ریز ہمیں کرنی چاہیے. تو لیگل آپشنز ہیں وہ بھی ہمیں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے مرتبہ عرض کیا، جینوسائڈ اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ایشوز کے اوپر ہم اس چیز کو لیگلی ریز کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بائیلیٹرلی ہم اپنے طور پہ اپنے اسلامک ممالک جو ہیں یا دوسرے ہمارے دیگر دوست ممالک جو ہیں ان کو بھی ہمیں یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے طور سے بھی ہندوستان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کم سے کم پہلا قدم جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کو تو ختم کریں. ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ضمیر صاحب آپ کا جو اندرون جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، یہ تو ساری بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک جامع حکمت عملی، ایک ایکٹیو حکمت عملی کے ساتھ جانا ہوگا. واٹس ایور وہ پرو ایکٹیو ہے یا ری ایکٹیو ہے، وہ ایلیمنٹس اس میں بعد میں طے ہوں گے. لیکن سوال بنیادی طور پہ یہ ہے، ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات کر رہے تھے. جس طرح اب پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا ہم 26 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، اور پھر اس طرح پہلے سے بھی ایک ابہام ہی چل رہا ہے، غیر یقینی کیفیت ہے. یہ کیا اثرات ہوتے ہیں جو آپ کے بالخصوص مسئلہ کشمیر جیسے میٹرز ہیں ان پہ، اور پھر جب حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں آتے تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی جامع اور ایکٹیو حکمت عملی سامنے آتی ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہوتا ہے، لیکن جیسے ابھی موعد نے بھی کہا کہ وہاں پہ ایک اکراس پارٹی لائنز ایک کنسنسس ہے کشمیر ایشو پہ، اور میرا نہیں خیال کہ ہماری جماعتوں میں اس حوالے سے کوئی ابہام ہے کہ ہم کشمیر ایشو کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے جلسوں میں کبھی کبھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جو خود کشمیر ایشو سے جڑے رہے ہیں اور کوئی خاص پروگریس نہیں کی، وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کشمیر پہ کچھ نہیں ہوا یا کشمیر بیچ دیا. میرا خیال ہے یہ اٹ ان بیڈ ٹیسٹ ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے کشمیر کے مقدمے کو ریوائیو کیا ہے. دیکھیے کشمیر پر بہت سیٹ بیک آیا تھا، مشرف کے زمانے میں بھی ہم نے 10 آپشنز دی تھیں، بالکل کہا جانے لگا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ بیک برنر پر چلا گیا ہے، سٹیٹس کو ایکسیپٹیبل ہے. پاکستان نے ایک اچھی حکمت عملی بنائی اور اس پر کاربند ہے اور اسے آگے لے کے گیا ہے. اور یہ کہنا کہ کوئی انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہے، میرے خیال ہے کہ ان آل فیئرنیس ٹھیک نہیں ہوگا. انٹرنیشنل سپورٹ ہے، اور اتنا بڑا ملک جو اپنے آپ کو پچ کرتا ہے ویسٹ کو ایز اے پارٹنر، اس کو بیک فٹ پہ لانا
میرے خیال ہے کہ کامیابی ہے، اور یہ کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے، اسی لیے پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک فٹ ورک جاری رکھنا چاہیے. موہت بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا، لیکن دا فیکٹ کہ مقدمہ زندہ ہے، حریت زندہ ہے، کشمیری سٹرگل زندہ ہے، اور انڈیا وہاں سے نہ فوجیں ہٹا سکا ہے، نہ لاک ڈاؤن ختم کر سکا ہے، اس بات کی عکاس ہے کہ ہار تو انڈیا رہا ہے. ہم کیوں نہیں اس بات کا احاطہ کرتے کہ جو یہ سب کچھ کر کے کہہ رہا تھا کہ میں ڈکار لیے بغیر کشمیر کو ہضم کر جاؤں گا، آج کشمیر ہڈی کی طرح اس کی گلے میں اٹکا ہوا ہے. اور دیکھیے اروندھتی رائے بڑی عمدہ بات کہتی ہے، وہ کہتی ہے کشمیریوں کو انڈیا سے آزادی نہیں چاہیے، انڈیا کو کشمیر سے آزادی چاہیے، کیونکہ وہ بند گلی میں پھنس گیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مقدمے کو ہم نے ریوائیو کیا. پھر مشرف صاحب کے ساتھ جو ان کے لوگ تھے، جو اس وقت کی حکومتی مشینری تھی، وہ تو یہ کہتی تھی کہ ہم اس کے حل کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، لیکن پھر وہ آگرہ سمٹ تھا، اس کا کوئی اعلامیہ بھی سامنے نہیں آیا. تو ریوائیو تو کیا ہے، لیکن بنیادی سوال جس پہ ہم ایمفیسائز بھی کر رہے ہیں، یہ مومنٹم بڑھے، یہ کم نہ ہو، اور اس کے لیے اپروچز بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. لیکن اگین وین یو کمز ٹو ڈومیسٹک پالیٹکس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا کوئی ایفیکٹ ہے ان پہ، اس کے باوجود کہ ساری جماعتیں اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے، سب اکٹھے ہیں. دیکھیے جو جنرل مشرف کی بات آپ نے کی، اس زمانے میں جو یہ 4 پوائنٹ فارمولا تھا، اس میں تو یہ کنسیڈ کیا گیا تھا کہ جو بارڈر ہیں وہ پرمنٹ ہو جائیں گے، وہ ایریلیونٹ ہو جائیں گے، ان پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ تو ایک بڑا میجر پولیٹیکل کنسیشن تھا جو بھارت کو دیا گیا تھا، لیکن وہ سمجھوتا ہو نہیں سکا، وہ چیز ڈراپ ہو گئی. وہاں پہ اس وقت ایک فنڈامنٹلسٹ اس کی وہ حکومت تھی، انہوں نے شاید سمجھا کہ اس میں شاید کچھ خطرات ہیں، حالانکہ خطرات اس میں کچھ بھی نہیں تھے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان اپنا جو موقف تھا کنسسٹنٹلی جو 1947-48 سے تھا، اس میں تو پاکستان اس وقت تبدیلی لایا جب مشرف نے فارمولہ پیش کیا. لیکن اس کے بعد جو تبدیلی آئی وہ تو یہ ہے کہ ہندوستان نے جو ہے وہ حلیہ بگاڑ دیا، 370 کو ختم کر دیا، ان کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس بات میں ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں وہ کامیاب ہوگا. یہ ریزسٹنس جاری رہے گی، پاکستان کی ان کو سپورٹ بھی جاری رہے گی، پولیٹیکل مورل سپورٹ بھی جاری رہے گی، لیکن یہ کوئی نتیجہ دے گی کہ نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. آئے یہ ڈیلیور کر سکے گی کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ساری عمر ہندوستان پہ مودی کی حکومت نہیں ہوگی، بی جے پی کی حکومت نہیں ہوگی. اس تحریک کو اس وقت تک زندہ رکھنا ہے جب ہندوستان میں کوئی ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ ہندوستان کی حکومت اس کا احاطہ کرے اور اس کو دوبارہ دیکھے، اس کو ری وزٹ کرے، اور جو لوگوں کے ایسپریشنز ہیں ان کی مطابقت کے ساتھ ہندوستان اپنی پالیسی میں دوبارہ تبدیلی لائے اور ان کو اپنی آئیڈینٹی واپس کر لے. جب ان کو آئیڈینٹی واپس کر لیں گے تو اس کے بعد اٹانومی پر بات ہو سکتی ہے، انڈیپینڈنس پر بات ہو سکتی ہے. آپشنز تو بہت ہیں، لیکن اس وقت ایک بند گلی میں واقعی بھارت ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنی فوجیں ہٹا لے گا جلدی. دیکھیں 6-7 لاکھ فوج ہے، وہ کمیٹڈ ہے، لیکن ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، ان کے اتنے بڑے وسائل ہیں کہ شاید وہ یہ بوجھ 5 سال تک 10 سال تک برداشت کرتا رہے. لیکن جب تک یہ تحریک زندہ رہے گی ہندوستان کے لیے ایک مسئلہ بنا رہے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اس ہندوستان کو دیکھنا ہے جو پوسٹ مودی ہندوستان کو بھی ہم نے اپنی اس کیلکولیشن میں انکارپوریٹ کرنا ہے کہ پوسٹ مودی ہندوستان جو ہے اس میں کیا کیا تبدیلی رونما ہونے والی ہیں. کیونکہ اس وقت تک جیسے پہلے کہا گیا کہ ہندوستان میں اس وقت بھی جو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ہندوستان اس مودی حکومت کے خلاف، یہ ہندواٹا آئیڈیالوجی کے خلاف، RSS کی آئیڈیالوجی کے خلاف جو وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان آوازوں کو ہم نے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی جتنا بھی ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور جو ہمارے الائز ہیں ان کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے. لیکن ہمیں حقیقت پسند پالیسی بھی اختیار کرنی چاہیے کہ ان کا نتیجہ شاید یہ نہیں ہوگا جلدی 2 سال میں 3 سال میں 4 سال میں کہ وہ کشمیر کو آزادی ملے یا کشمیر کو اٹانومی ملے. یہ غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں ذرا کچھ جو آپشن ہیں وہ میٹر آف فیکٹ اور ریئلسٹک طریقے سے ہمیں ان آپشنز کو دیکھنا چاہیے، اور ان کو دیکھ کے سارے اوور آل پرسپیکٹیو کو، چائنا کے رول کو دیکھ کے، کیونکہ چائنا واحد سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا. جو باقی 4 ممبران ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں ذرا
جو ہمارے جو ایموشن اور سینٹیمنٹس تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹیو بالکل ٹھیک ریئلٹیز ہیں، ان کو دیکھ کر آگے چلنا ہے۔ ضمیر اکرم صاحب بریفلی آپ کمنٹ کیجئے گا جو سجیشنز ہیں رستم شاہ میمن صاحب کی، ڈو یو ایگری؟ جی مومن صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو انہوں نے آخری بات کی اس پر میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ چین بہت بڑا اس میں ایک رول پلے کر سکتا ہے، اور اس نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف دیکھیں چین اور ہندوستان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے لداخ میں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کئی مہینوں سے ابھی کشمکش چل رہی ہے۔ چین کی وجہ سے کشمیر کے مسئلے کو 2 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا گیا ہے۔ تو چین کا جو رول ہے اور پاکستان کا رول ہے وہ ایک ہی سمت میں چل رہا ہے، اور ہمیں چائنا کے ساتھ ضمیر اکرم صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا ضمیر اکرم صاحب۔ رستم شاہ میم آپ کا، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ 92 نیوز پہ یوم یکجہتی کشمیر کی نسبت سے یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، اور ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد نیوز اسٹوڈیو سے آپ کو ہمارے ساتھ ہی جوائن کریں گے، جبکہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔